السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے بچوں، ہم نے کل یہاں تک پڑھا تھا، اس لیے فیصلہ یہ ہوا کہ کسی بچے کو فوراً گود لے لیا جائے۔ آج ہم نے یہاں سے لیا ہے، چند روز قبل ہی ان کے محلے کا ایک نوجوان جوڑا جیپ کے حادثے میں جان بحق ہونے کی وجہ سے اپنے 1 سال کے بچے کی خوبصورت بچے کو پیچھے چھوڑ گیا۔ پیارے بچوں، کچھ دن کے بعد جب عدنان کو اپنے دوستوں نے، اپنے رشتہ داروں نے یہ مشورہ دیا تھا، کسی نے بولا تھا شادی کرنے کے لیے، اور کسی نے بولا تھا کہ بچے کو گود لینے کے لیے، اور کسی نے بولا تھا انتظار کرنے کے لیے، اتنے میں ہی ان کے پاس پڑوس میں ایک نوجوان جوڑا، یعنی ان کی شادی ابھی تازہ ہوئی تھی، ان کا ایک ہی بچہ ہوا تھا ابھی، ان دونوں میاں بیوی کا جو ایکسیڈنٹ ہوا، اچانک ان کا ایکسیڈنٹ ہو گیا ایک گاڑی کے ساتھ، جیپ بولتے ہیں ایک گاڑی کو، تو دونوں میاں بیوی وہیں پہ فوت ہو گئے، وہیں پہ وفات ہو گئے۔ تو ان کا جو بچہ تھا، اتنا ننھا سا بچہ، خوبصورت بچہ، وہیں پہ وہ رہ گیا، لیکن بچہ بچ ہی گیا، ٹھیک ہے، یعنی دونوں میاں بیوی جو ہے وہ گزر گئے، لیکن بچے کو چھوڑ کے وہ چلے گئے، بچہ بچ گیا۔ انہوں نے اسی کو گود لے لیا، پھر عدنان نے اسی بچے کو گود لیا جو بچہ بالکل ماں باپ کے بغیر رہ گیا تھا۔ بچے کا نام زین رکھا گیا۔ تو انہوں نے کیا نام رکھا بچے کا؟ زین۔ چند ہی دنوں کے اندر گھر کے فضا بدل گیا۔ کچھ دن کے بعد ہی گھر کا جو ماحول ہے وہ بالکل چینج ہو گیا، ٹھیک ہے۔ بچہ کیا ملا؟ جیسے آنگن میں باہر اتر آئی، یعنی ان کو اتنی خوشی محسوس ہونے لگی، جیسے ان کو لگا کہ ہمارے آنگن میں ہی اب بہار کھلنے لگی۔ عدنان اور شیبہ دونوں بچے کی گلکاریوں میں یوں کھو گئے کہ کچھ مدت تک انہیں اپنے گرد و پیش کی خبر تک نہ رہی۔ یعنی یہ دونوں میاں بیوی جو ہے، عدنان اور شیبہ جو ہے، اتنے مست ہو گئے، اتنی خوش ہو گئی یہ بچے کے چلانے سے، بچے کے آنے سے اتنے مست ہو گئے، ان کو یہ یاد بالکل نہیں رہا کہ پاس پڑوس میں کیا ہو رہا ہے، بالکل مست ہوئے اپنے بچے کے ساتھ ہی۔ گلکاریوں بولتے ہیں بچے کا چلانا، ٹھیک ہے۔ کچھ مدت بولتے ہیں کچھ وقت کے بعد، ٹھیک ہے بچوں، مدت بولتے ہیں وقت کو۔ وہ ان کی آنکھ کا تارا ہی نہیں، روح کی ٹھنڈک و دل کا قرار بھی تھا۔ ان کو اتنا پیارا ہو گیا یہ بچہ، آنکھ کا تارا بولتے ہیں بہت پیارا ہونا، ٹھیک ہے، اتنا پیارا ہونے لگا یہ بچہ کہ ان کو اب کوئی چیز یاد نہیں رہا، ان کو دل میں سکون جیسا مل گیا، دل کا قرار بولتے ہیں دل کا سکون، ٹھیک ہے، اتنا قرار ملا ان کو کوئی کسی چیز کا کوئی پتہ نہیں رہا۔ شیبہ کی تو جیسے اس میں جان تھی، وہ دن بھر اس سے کھیلتی رہی۔ شیبہ جو ہے بچے کی ماں بن گئی، اتنی مست ہو گئی، دن بھر اس بچے کے ساتھ کھیلتی رہتی تھی۔ کبھی اس سے ایک طرح کی کپڑے پہنائے اور کبھی دوسری طرح کی، دن بھر بچے کے ساتھ وہ کھیلتی رہتی تھی، اس کے کپڑے چینج کرتی رہتی تھی، کبھی کوئی کپڑا کبھی کوئی کپڑا، لیکن دن بھر اسی کے ساتھ رہتی تھی۔ جب اس سے بھی تسلی نہ ہوئی تو کوئی اور جوڑا نکال کر اسے پہننا شروع کر دیتی۔ جب اس کو یہ کپڑے اچھے نہیں لگتے جو اس کو پہناتی تھی تو پھر جلدی اور چینج کرواتی تھی۔ وقت گزرتا رہا، زین کی عمر کے ساتھ ہی ساتھ تعلیم و تربیت کے مرحلے میں بھی طے کرتا رہا۔ اسی کے ساتھ ان کو جب لگا زین جو ہے اب اس کو اسکول میں چھوڑا پڑھنے کے لیے، آہستہ آہستہ اس کی تعلیم تربیت ہونے لگی، انہوں نے طے کیا کہ اس کو وہ اسکول میں چھوڑیں گے پڑھنے کے لیے، ایک اچھا استاد اس کی تعلیم کے لیے رکھا گیا، تو وہاں پہ انہوں نے ایک ٹیچر کو رکھا گیا اس کو پڑھانے کے لیے، وہ اس سے گھر سے باہر بھی نکلنے نہ دیتے تھے کہ کہیں دھوپ چھاؤں اس کے رنگ کو میلا نہ کر دے۔ اتنا تھا ان کو یہ بچہ پیارا کہ اس کو گھر سے باہر پڑھنے کے لیے نہیں بھیجتے، کیونکہ اس کو کہیں دھوپ سے اس کا رنگ جو ہے وہ خراب ہو جائے گا، اتنا پیارا ان کو یہ بچہ ہونے لگا۔ زین اب 8ویں درجے میں تھا کہ اچانک ایک دن شیبہ کی طبیعت خراب ہو گئی۔ ڈاکٹر معائنہ کرنے کے لیے آیا تو یہ سن کر انہیں حیرت ہوئی کہ شیبہ کی ہاں بچہ ہونے والا ہے۔ اب جو یہ زین ہے جس کو انہوں نے گود لیا تھا بچے کو، اس کا نام زین رکھا تھا۔ زین کو
ابھی زین جو ہے وہ 8th میں پڑھنے لگا، 8वीं جماعت میں جب وہ پہنچا تو اچانک شیبہ جو ہے، جو عورت تھی کس کی، عدنان کی بیوی، ان کی صحت، طبیعت بولتے ہیں صحت کو، ان کی صحت جو ہے وہ بہت خراب ہونے لگی۔ تو انہوں نے ڈاکٹر کو بلایا، جب ڈاکٹر نے اس کو معائنہ کیا، چیک اپ کیا، تو ان کو پتہ چلا کہ جو یہ شیبہ ہے اس کے ہاں بچہ پیدا ہونے والا ہے۔ پہلے تو ان کو اس پر یقین نہیں آیا، جب بار بار پوچھنے پر بھی ڈاکٹر نے کہی ہوئی الفاظ دہرانے کے سوا اور کچھ نہیں کہا، تو انہیں یوں محسوس ہوا جیسے کائنات کے ساری خزانوں کے دروازے ان پر کھول دیے گئے۔ جب ان کو یہ یقین نہیں آیا کہ سچ میں اس کے ہاں بچہ پیدا ہونے والا ہے، تو انہوں نے بار بار ڈاکٹر سے یہ بات دہرائی کہ کیا ڈاکٹر صاحب اس کے اندر سچ میں یہ بچہ پیدا ہونے والا ہے، تو انہوں نے بار بار یہی بات دہرائی۔ بچے کی نعمت شیبہ کو اگرچہ زین کی صورت میں پہلے ہی حاصل ہو چکی تھی، مگر اپنی کوکھ سے اولاد جننے میں قدرت نے عورت کے لیے لذت کا جو سامان چھپا رکھا ہے وہ اس سے اب تک آشنا نہ تھی۔ قدرت نے اس لذت کو پانے کے سامان بھی اب اس کے لیے پیدا کر دیے تھے۔ پیارے بچوں، جیسے شیبہ جو ہے، جو عورت ہے شیبہ، اس کو اب انہوں نے بچے کو اچھے سے پالا تھا، اس بچے کو زین کو، اس کو اللہ تعالیٰ نے پہلے نوازا تھا اس بچے کے ساتھ، اس کو اللہ تعالیٰ نے وہ بچہ عطا کیا تھا جس بچے کا ماں باپ نہیں تھا۔ اب شیبہ اور عدنان اس کے بن گئے پالنے والے۔ تو اللہ تعالیٰ کا کرم تھا کہ اس کے شیبہ جو ہے، اس کے کوکھ یعنی اس کے پیٹ میں بھی اب اولاد پیدا ہونے لگا۔ اب اس کے پیٹ میں بچہ ہوا، تو اب شیبہ جو ہے، اب اس کو یہ سمجھ آیا کہ بچے کو کیسے پالتی ہے ایک ماں، کیسے اپنی کوکھ میں پالتی، کیسے سنبھالتی ہے۔ اب اس چیز سے واقف ہونے لگی، اس نے اس مزے کو بھی چکھا جو اس کو جس چیز سے محروم ابھی تک تھی۔ پیارے بچوں، اس سے آگے ہم انشاءاللہ کل پڑھیں گے۔ اللہ حافظ۔